تعزیت میں بہت ساری خرابیاں اور خامیاں ہمارے یہاں آ گئی. ہم تسلی، تعزیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تسلی دینا، حوصلہ بڑھانا. ہم جاتے ہیں تعزیت کے لیے لیکن وہاں باتیں ایسی کرتے ہیں کہ ان کا غم اور تازہ ہو جاتا ہے، غم اور ہرا ہو جاتا ہے. کہ جب کسی کا قریب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو آدمی کو رونا تو آتا ہے، رونا منع نہیں، چہرے پر غم کا آنا بھی منع نہیں ہے، آنسوؤں کا آنا بھی منع نہیں ہے. اور بے اختیار رونا آ جائے، تھوڑا آدمی زور سے آواز چیخ کے ساتھ رو لے بے اختیار، یہ بھی منع نہیں ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے. اسلام دین فطرت ہے، اسلام نیچر کا دین ہے. اسلام انسانوں کے مزاج، نیچر اور طبیعت کا خیال رکھتا ہے. عزیز دین بھائی، یہ دنیا آزمائش، ابتلا اور امتحان کا گھر ہے. یہاں انسان کو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا ہے. یہاں رحمتیں ہیں تو زحمتیں بھی ہیں، یہاں خوشی ہے تو غم بھی ہے، یہاں مسرت ہے تو حزن و ملال بھی ہے، یہاں سکون ہے تو بے چینی بھی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہی اسی انداز سے. ایسی جگہ جہاں کوئی غم نہ ہو، پریشانی نہ ہو، مصیبت نہ ہو، رنج و ملال نہ ہو، وہ بس جنت ہے. جنت آ جا کے آزار نباشد، کسے رابہ کسے کارے نباشد. جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی رنج ملال تکلیف پریشانی نہیں. اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ حالات سے وہ گزر کر جا رہا ہے اور اللہ سے ملاقات کرے گا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان تو مشقتوں کا سامنا کرتے ہوئے، پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے کشاں کشاں، آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرے گا. یہ دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے. یہاں کسی کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں. دنیا میں اگر کسی کے لیے ہمیشہ رہنا سعادت کی، کرامت کی، شرافت اور عزت کی بات ہوتی تو انبیاء کرام ہمیشہ اس دنیا میں رہتے اور نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے، ان کو یہ عزت حاصل ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اے نبی، آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا نہیں لکھا ہے. اور اللہ نے فرمایا اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اس دنیا میں ہم تم کو آزماتے رہتے ہیں، تمہارا امتحان کرتے رہتے ہیں، شر سے اور خیر سے. شر کا مطلب برے حالات سے، مزاج کے خلاف باتوں سے، طبیعت کے خلاف باتوں سے، اچھے حالات سے، اور پھر تم سب کو لوٹ کر ہمارے پاس پہنچنا ہے. تو اس دنیا میں جو آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے. اب دنیا میں حالات پیش آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبت، تو ایک ایمان والا اللہ کے فیصلے سمجھ کر، تقدیر کے فیصلے سمجھ کر ان پر راضی رہتا ہے اور ان کو تسلیم کرتا ہے. اگر اس کی یہ کیفیت ہے، یہ مزاج، میرا اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پر میں راضی ہوں، تو پھر اس کے لیے مصیبت، پریشانی بھی اجر اور ثواب کا کام بن جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم الا کفر اللہ بها من خطایا. مسلمان کو جو کوئی تھکان، تکلیف، غم، ٹینشن، پریشانی پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی غلطیوں کو مٹا دیتے ہیں، کفارہ بنا دیتے ہیں. اور یہ ہر انسان کے ساتھ پیش آنا.
موت کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے، لیکن جب کسی کے یہاں اس طرح کا حادثہ پیش آئے، دنیا میں ہم مصیبت، سب سے بڑی مصیبت موت سمجھ لیجیے، دوسری پریشانیاں مصیبتیں آسان ہیں، ہلکی ہیں، تو پھر اس کے سلسلے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اس موقع پر ہم کیا کریں؟ اس لیے کہ اسلام ایسا نظام زندگی ہے، زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہر موقع پر انسان کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ سب بتا دیا گیا۔ زندگی کے جتنے بھی مرحلے ہیں، زندگی میں پیش آنے والی جتنے حالات ہیں اور جتنی کیفیات ہیں، ان میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، وہ سب آپ کو قرآن اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں مل جائے گا۔ ایسے موقع پر اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، اپنے ماننے والوں کو یہ ادب سکھاتا ہے اور زندگی کا یہ قرینہ اور سلیقہ سکھاتا ہے کہ جس کو مصیبت پیش آئی ہے، پریشانی پیش آئی ہے، اس کو تسلی دی جائے، حوصلہ بڑھایا جائے، تعزیت کی جائے، اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مؤمن يعزي اخاه بمصیبت الا کساه اللہ من حلل الجنہ، جو کوئی بھی ایمان والا اپنے بھائی کی مصیبت کے وقت اس کی تعزیت کرتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے، اس کو حوصلے بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت کی کرامت، شرافت اور عزت والے لباس اس کو پہنائیں گے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ما یغبط بہ، اتنے بہترین لباس ہوں گے وہ جنت میں پہنائے جانے والے کہ جس پر رشک کیا جائے گا، لوگ دیکھ کر رشک کریں گے اس نے کیا عمل کیا تھا، اتنا بہترین لباس اسے پہنایا جا رہا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عز مصابا فلہ مثل اجرہ، جو کوئی مصیبت زدہ کو تسلی دے، تسکین دے، اطمینان دلائے، حوصلہ بڑھائے، اس کے زخم پر مرہم رکھے۔ مصاب کا ہے مصیبت زدہ، اب اس میں موت بھی ہو سکتی ہے، دنیا کی کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، کاروبار کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مصیبت ہو سکتی ہے۔ کسی مصیبت زدہ کو تسلی دی، اس کی تعزیت کرے، اس کا حوصلہ بڑھائے، تو جتنا ثواب مصیبت زدہ کو ملتا ہے اتنا ہی حوصلہ بڑھانے والے کو ملتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت۔ اب تعزیت کے موقع پر، تسلی کے موقع پر کیا کلمات کہنا چاہیے؟ ویسے تو انسان کو اللہ تعالیٰ زبان پر جو بھی تسلی اور حوصلے کے کلمات کہلوا دے وہ کہہ دے اس موقع پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اب آپ کے صحابہ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے متعلقین کو اس طرح کے حالات پیش آئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات کہے، وہ حدیث میں آئے ہیں، دعائیں بھی آئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا انداز ہمیں سکھا دیا ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کون ہیں وہ لوگ کہ جب ان کو دنیا میں کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ انا للہ ایک جملہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، ساری ملکیت اللہ کی ہے، سارا اختیار اللہ کا ہے، سارا قبضہ اللہ کا ہے۔ جو کچھ ہم سے چیز لے لی گئی، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، دنیا کی کسی اور چیز کی شکل میں، یہ سب اللہ کا تھا۔ جب اللہ کا ہے تو پھر اللہ نے لے لیا، اس میں تسلی کا سامان، پھر زیادہ بندہ اعتراض نہیں کرتا ہے۔ کوئی مصیبت پیش آتی ہے نا تو بہت سارے لوگوں کی زبان پر جملے آ جاتے ہیں، بھائی ہمارا گھر ہی دکھا تھا، ہمارے والد ہی دکھے تھے، ہمارا بیٹا ہی دکھا تھا، ہمارا فلاں، اس طرح کے جملے مصیبت کے وقت زبان پہ آ جاتے ہیں۔
تو یہ جب انداز قرآن کریم کا اس کے ذہن میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے انا للہ، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ نے لے لیا، پھر اعتراض کس چیز کا، پھر سوال کس چیز کا؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں اور کرائے پر لے لیا، آپ نے کرائے پہ رہ رہے ہیں، اگر مالک مکان کبھی کہہ دے بھائی خالی کر دو، ہمارا گھر ہمارے سپرد کر دو، تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، بھائی مالک ہے وہ، اس کو اختیار ہے۔ تو یہاں دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، بندہ یہ اعتراف کرتا ہے بے شک ہم اللہ کے ہیں، اور اللہ نے جو چیز لے لی اس پر ہمیں اعتراض کا کیا حق ہے۔ دوسرا جملہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اس دنیا سے جانے والا ہمارا بہت محبوب پسندیدہ و قریبی ہوتا ہے، باپ بیٹا ہے، شوہر بیوی کا معاملہ ہے، تو بہت قریب رہے، محبتوں کے ساتھ رہے، شفقتوں کے ساتھ رہے ہیں، غم تو ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو انا الیہ راجعون، ان سے اگر ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے تو پھر نیک اعمال کرو، سب کو ہمارے یہاں آنا ہے، اور نیک اعمال کر کے آؤ گے تو ہم جنت میں ملاقات کر دیں گے، ایک ساتھ تمہارا اتفاق کر دیں گے، ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلقین، رشتہ داروں اور صحابہ کی تعزیت کس طرح کی ہے، اس کے بھی کلمات، اس کا بھی انداز احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب کا صاحبزادہ تھا، لڑکا تھا، اس کا آخری وقت آ گیا، بالکل سانسیں اکھڑ رہی ہے، تو انہوں نے کسی کے ذریعے سے پیغام بھجوایا میرے والد کو بلائیے۔ وہ آدمی گیا پیغام لے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تم جاؤ میری بیٹی کے پاس، زینب کے پاس، اور ان سے کہو ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى ولتصبر ولتحتسب۔ یہ تعزیت کے تسلی کے کلمات کہے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ اس نے لے لیا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ اس نے دیا ہوا ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں مقررہ وقت ہے، فکس ٹائم ہے، جب وہ ٹائم آ جاتا ہے تو وہ لے لے گا اس چیز کو۔ وَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اسے چاہیے کہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے۔ یہ کلمات کہے تسلی کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے پھر آدمی کو بھیجا کہ آپ کہیے کہ آپ کی صاحبزادی بلا رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں گئے۔ جب گھر پہنچے ہیں، بیٹے کو، اپنے نواسے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اقعدہ فی حجرہ، اپنی گود میں اس کو بٹھایا رکھا، آخری وقت تھا اس کا، ونفس الصبی تقطع، بچے کی سانس اکھڑ رہی تھی، جان کنی کا عالم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو ففاضت عینای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں بھر آئی۔ ایک صحابی کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہذہ رحمت یضعها اللہ فی قلوب من یشاء من عبادہ، یہ رحمت ہے، یہ شفقت ہے جو آنسوں کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس بندے کے دل میں چاہتا ہے یہ شفقت رکھتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَٰنِ، اور اللہ کے جو رحم دل بندے ہیں اللہ انہی پر رحم فرماتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب کسی کا قریب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو آدمی کو رونا تو آتا ہے، رونا منع نہیں، چہرے پر غم کا آنا بھی منع نہیں ہے، آنسوؤں کا آنا بھی منع نہیں ہے، اور بے اختیار رونا آ جائے، تھوڑا آدمی زور سے آواز چیخ کے ساتھ رو لے بے اختیار، یہ بھی منع نہیں ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام نیچر کا دین ہے، اسلام انسانوں کے مزاج، نیچر اور طبیعت کا خیال رکھتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ اندر گھٹتے رہو، بے اختیار اگر زور سے رونا آ گیا تو عام طور پر بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہو، کہتے ارے رو گے تو میت کو عذاب ہوگا، ایسے رونے پر عذاب نہیں ہے، وہ دوسری شکل ہے، نوحہ کی ماتم کی شکل جو ہو جاتی ہے، جس میں روتے ہیں، پیٹتے ہیں، سینہ چاک کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، بال نوچتے ہیں، نوحہ ماتم کی شکل ہو جاتی ہے، وہ منع ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے رونے پر میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یا نوحہ ماتم کی شکل کسی کے گھرانے میں پہلے سے چلی آ رہی تھی، رونے پیٹنے کی، اور اس جانے والے نے منع نہیں کیا
تو اب پیچھے وہی شکل اختیار کر لے تو منع ہے. ایسے ہی اتفاقی طور پر بے اختیار اگر کسی کے عزیز کے قریب کے جانے پر اگر کوئی زور سے تھوڑا رو دیتا ہے یہ منع نہیں ہے، اور نہ ایسے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے. غلط کہتے ہیں جو لوگ ایسے موقع پر کہتے رہتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقعوں پر اپنے قریبوں کی جو متعلقین تھے ان کی تعزیت کی تسلی دی ہے. اس کے بھی الفاظ احادیث میں آئے ہیں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. ابو سلمہ انتقال ہو گیا. ام سلمہ ان کی گھر والی تھی. اللہ کے نبی گئے ان کے گھر تو کس انداز سے تسلی دی ہے دیکھیے. اللہم اغفر لابی سلمہ، یا اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، بخشش فرما. وارفع درجتہ فی المہدیین، جو ہدایت یافتہ کامیاب لوگ ہیں یا اللہ ان میں اس کو شامل کر کے اس کے درجات کو بلند فرما. واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، یا اللہ جو ان کے پیچھے رہ گئے، ان کے متعلقین، ان کی اولاد، ان کے رشتہ دار جو ان کے قریبی لوگ ہیں، یا اللہ تو ان کا جانشین بن جا، قائم مقام بن جا، ان کی سرپرستی فرما، ان کے کام تو ادا. واغفر لنا ولہم اجمعین، یا اللہ ہماری بھی مغفرت کر دیجئے اور ان کی بھی مغفرت کر دیجئے. اللہم افصح لہ فی قبرہ ونور لہ فی، یا اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، قبر کو منور فرما دے، روشنی والی قبر بنا دے. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی. حضور کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار ایک جنگ میں شہید ہو گئے. جب خبر آئی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں جا کر تعزیت کے الفاظ کہے. اللہم اخلف جعفر فی اہلہ، یا اللہ جعفر شہید ہو گئے ہیں، جعفر کے متعلقین ان کے گھر والوں میں ان کا قائم مقام تو بن جا، ان کا سرپرست تو بن جا. وبارک اللہ لعبداللہ فی صفقۃ یمینہ، جعفر کے بیٹے تھے عبداللہ، ان کے بارے میں اس موقع پر دعا دی. اے اللہ جعفر کے بیٹے عبداللہ کے ہاتھ کے کاروبار میں برکت عطا فرما، دنیا کے جو ضروریات تقاضے ہیں اللہ ان کے پورے فرما، ان کے کاروبار میں برکت فرما. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کے کلمات اپنے متعلقین کے یہاں جا کر کہے. بعض کتابوں میں یہ دعا بھی آئی ہے کہ عظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک. 3 جملے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمہیں بہت زیادہ اجر و ثواب دے اور تمہیں تسلی دے، صبر دے، حوصلہ دے، اور تمہارے اس دنیا سے جانے والے کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے. تو یہ تعزیت کے وہ کلمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. ورنہ اس موقع پر جو بھی حوصلے والے، تسلی دینے والے، زخم پر مرہم رکھنے والے جو جملے، جو کلمات، جو باتیں ہو سکتی ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ تعزیت کتنے دنوں تک کرنی چاہیے. حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں کا ذکر فرمایا. تعزیت 3 دن ہوتی ہے، یعنی 3 دن کے اندر اندر تعزیت کر لینی چاہیے، تسلی دے دینی چاہیے. ہاں اگر کوئی آدمی موجود نہیں ہے، آ نہیں سکتا تھا، کہیں باہر تھا، یا حالات ایسے تھے کہ ان 3 دنوں میں نہیں آ سکا ہے، تو پھر جب بھی میت والوں سے ملاقات ہو، پہلی ملاقات میں تسلی، تعزیت اور صبر اور حوصلے کے کلمات ان کو کہہ سکتا ہے. تو ہاں اگر کسی لڑکی اور عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن وہ سوگ کے اس کے لیے قرار دیے گئے ہیں. ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی انتقال کر جائے 3 دن سے زیادہ تعزیت اور سوگ نہیں. تعزیت کب سے کرنی چاہیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جب کسی کا انتقال ہو جائے، انتقال کے فوراً بعد آپ تعزیتی کلمات کہہ سکتے ہیں. لیکن علماء کرام نے یہاں ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ کسی کے یہاں انتقال کے فوراً بعد گھر والے تجہیز، تکفین میں، کفن وغیرہ میں، غسل وغیرہ میں اس میں مشغول رہتے ہیں، اور فوراً اسی موقع پر آپ تعزیت کریں گے. آج کل موبائلوں کا زمانہ ہے، گھنٹی کھڑکھڑائیں گے تو بیچارے اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے، وہ کتنوں کو جواب دیں گے. اس لیے بہتر یہ لکھا کہ جب دفن وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد تعزیت کریں. پہلے منع نہیں ہے، اگر کچھ سمجھدار لوگ پہلے پہنچ جائیں گھر پر، کیونکہ مصیبت کا، پریشانی کا وقت ہے، اور اس موقع پر گھر والوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، حوصلہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس موقع پر بھی تعزیتی کلمات کہیں تو یہ منع نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ جب وہ تجہیز، تکفین، تدفین سے فارغ ہو جائیں
تو اس موقع پر تعزیت کی جائے، اور تعزیت کہاں کی جائے؟ گھر پہ پہنچ کے، فیس ٹو فیس، آمنے سامنے ہو، کیونکہ انسان کو حوصلے کی ضرورت ہے، انسان کو تسلی کی ضرورت ہے۔ آپ موبائل پر تعزیت کر دیں گے، میسج دے کر تعزیت کر دیں گے، یا کسی اور طریقے سے تعزیت تو وہ بھی ہو جائے گی، لیکن انسان کو حوصلے کی ضرورت ہے، تو سامنے آ کر اس کے گھر پہ پہنچ کر اس کو تسلی دی جائے اور اس کی تعزیت کی جائے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تعزیت کن کن لوگوں کی ہم کر سکتے ہیں؟ بھائی جو متعلقین ہیں، قریبی لوگ ہیں، ان کی تعزیت کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس سے ہمارے کاروبار کے تعلقات اور تجارتی تعلقات ہیں اور غیر مسلم ہیں، تو غیر مسلم کے یہاں بھی پہنچ کر تعزیت کی جا سکتی ہے، منع نہیں۔ انسان ہونے کے ناطے سے، انسانی رشتے کے ناطے سے، آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سے غیر مسلموں کے یہاں بھی ہم پہنچیں اور ان کو تعزیت کریں، ان کو تسلی دیں، ان کو حوصلہ دلائیں، دنیاوی اعتبار سے ان کو جو دعا دے سکتے ہیں دعا دیں۔ ہاں، چونکہ شرک پر اور کفر پر اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے، بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ان کے متعلقین کے لیے آپ جو بھی دعا دے سکتے ہیں، کاروبار کی ترقی کی، دنیا کی کوئی پریشانیاں اوپر والا تمہیں نہ دے، اس طرح کے جملات، اس طرح کے اگر حوصلے کی باتیں اگر کچھ کہیں تو یہ منع بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا کوئی عزیز قریب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایصال ثواب، ایک شکل ہے ثواب پہنچانے کی، کوئی شکل اختیار کی جائے، ایک ہے دعائے مغفرت کی جائے۔ دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن زیادہ اہمیت مغفرت کی دعا کی ہے۔ ثواب پہنچانا بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن مغفرت کی دعا کرنے کی زیادہ اہمیت ہے۔ علماء کرام نے بات بیان کی ہے کہ مثال سے آدمی کو آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اگر ہمارا کوئی قریبی جیل میں بند ہے، قیدی، تو ایک تو ہم اس کے لیے شکل اختیار کرتے ہیں کہ اس کو کھانا پہنچا دیتے ہیں، پینے کی چیزیں پہنچا دیتے ہیں، پہننے کی چیزیں پہنچا دیتے ہیں، جہاں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے اور سہولت ہوتی ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ ایک تو یہ شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اور اس کی ضمانت کی جو چیزیں ہیں وہ ادا کریں اور اس کی رہائی کی کوشش کریں، اور کوشش کر کے اس کو قید سے باہر لے آئیں، یہ ایک شکل ہے۔ ایک ہے کھانا پینے کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دینا، اور ایک ہے کوشش کر کے ضمانت اور جو بھی پیسے ہیں وہ ادا کر کے رہا کروا کے لانا۔ تو کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کی مثال ایصال ثواب کی ہے، اور رہا کروانے کی مثال یہ مغفرت کی ہے۔ تو مغفرت کی دعا جو ہے نا وہ اہم ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم اس کے لیے جتنی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ایصال ثواب کی کوئی شکل اختیار کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کا یہ ایک آدب ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جس کے یہاں کوئی اس طرح کی مصیبت پیش آئی ہے، موت ہو گئی ہے، تو پھر اس کے جو آس پڑوس والے ہیں وہ اس کے یہاں کھانا پہنچائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا واقعہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلقین سے کہا، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم۔ آل جعفر کے لیے، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ، کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کو ایسی چیز پیش آ گئی ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے، وہ کھانا بنانے کی طرف متوجہ نہیں ہو سکیں گے، تم ان کے لیے کھانا بناؤ۔ تو متعلقین کو ان کے یہاں کھانا بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آداب میں سے ہے کہ آس پڑوس میں رہنے والے جس کے یہاں موت واقع ہوئی اس کے یہاں کھانا بھیجیں۔ آج کل بہت ساری خرابیاں اور نقائص آ گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد فوراً جو ہے دیگچیاں چڑھا دی جاتی ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں ہم نے دیکھا، یہاں تو پتہ نہیں، ادھر اس کا انتقال ہوا، ابھی جنازہ اٹھایا نہیں گیا، پیچھے دیگیں تیار، خرچہ کس کا؟ میت کا۔ میت کے جو بھی متعلقین ہیں پیچھے ان کے اوپر سارا خرچہ آ جاتا ہے، اور ایسے دیگیں چڑھتی ہے جیسے شادی کے لیے چڑھ رہی ہو۔ شادی کا گھر ہے کہ غم کا گھر ہے، لوگ کچھ خیال ہی نہیں کرتے۔ میت والوں کے یہاں تو کھانا بھیجنے کو کہا گیا ہے نا، کہ ان کے یہاں کھانا بنانے اور سارا خرچ انہی کے ذمہ ڈالنے کو کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک تعزیت کا ادب ہے، ایک تعزیت کی شکل ہے، اس لیے کہ میت والے بیچارے خود مصیبت میں، پریشانی میں، مشغولیت میں، وہ کھانا نہیں بنا سکتے۔ اور دوسری بات، ہم ان کے یہاں کھانا بھیجیں گے تو
ابھی کھاتے تھوڑی ہیں بیچارے، وہ تو پریشان ہوتے ہیں، تھوڑے ایک دو لقمہ لے لیا۔ یہ ایک طرح کا حوصلہ افزائی ہے، ان کو یوں محسوس ہو کہ ہمارے آس پڑوس میں رہنے والے بھی مصیبت میں ہمارے برابر کے شریک ہیں، تو انہوں نے یہ کھانا بھیجا ہے، اس سے بھی تسلی ملتی ہے، ورنہ وہ بیچارے کہاں کھاتے ہیں اس مصیبت کے وقت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعزیت کے آداب میں سے بتایا ہے کہ ان کے یہاں کھانا بھیجا جائے، کھانا انہی کے یہاں پکوانا یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں پر وہی کھانا بن رہا ہے، گھر والوں کا خرچہ ہے اور سب مل کے کھا رہے ہیں، سب بوجھ انہی پر پڑ رہا ہے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک تو ان پر مصیبت آئی ہوئی ہے، دوسرا سب بوجھ بھی ان کے کاندھوں پر ڈالا جا رہا ہے۔ تو کھانا ان کے ہاں آس پڑوس والے متعلقین بھیجیں۔ ایک اور بات لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ جس کے یہاں میت ہو تو اس کے یہاں چولہا نہ جلایا جائے۔ ٹھیک ہے، مصیبت میں پریشانی میں ہے، چولہا ایسے بھی نہیں جلے گا، لیکن اگر چولہا جلا لیا جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ چولہا نہ جلانا کہ نہیں جلایا جائے گا، یہ وہم کی بات، یہ توہمات ہیں، یہ خرافات ہیں۔ اس گھر میں بھی چولہا جل سکتا ہے، جلایا جا سکتا ہے، گھر میں ہی ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد ہوں جو بعض بیماریوں میں مبتلا ہوں اور ان کے لیے احتیاط کی کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہو تو گھر میں آگ جلا سکتے ہیں، چولہا جلا سکتے ہیں، شریعت کی طرف سے کچھ بھی منع نہیں ہے۔ تو یہ اسلام نے ہمیں تعزیت کے آداب اور تعزیت کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ تعزیت میں بہت ساری خرابیاں اور خامیاں ہمارے یہاں آ گئی۔ ہم تسلی، تعزیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تسلی دینا، حوصلہ بڑھانا۔ ہم جاتے ہیں تعزیت کے لیے لیکن وہاں باتیں ایسی کرتے ہیں کہ ان کا غم اور تازہ ہو جاتا ہے، غم اور ہرا ہو جاتا ہے۔ وہاں بیٹھ کے جانے والے کے بارے میں ساری تفصیل، ایک ایک چیز، ایک ایک ڈیٹیل بیان کرتے رہتے ہیں، تو پھر گھر والوں کو اور غم تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی تعزیت کی خامیوں میں سے، نقائص میں سے۔ وہاں جا کر تم ایسی باتیں کریں جس سے ان کو حوصلہ بڑھے، ان کو تسلی ہو، ان کو تھوڑا اطمینان ہو، ان کا غم ہلکا ہو، ان کے زخم پر مرہم رکھا جائے، اس طرح کی باتیں کریں۔ اب جانے والے کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بیچاروں کا غم اور زیادہ تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورتوں میں یہ خامی ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی سہیلیاں پہنچتی ہے تسلی دینے کے لیے، وہاں طرح طرح کی باتیں کرتی ہے، اپنے شوہروں کا بھی تذکرہ کر دیتی ہے۔ اور آپ دیکھیے تعزیت کے لیے گئی ہے، بیوہ کے سامنے اپنے شوہر کا بھی تذکرہ آ گیا تو آپ بھائی اس کو حوصلہ ملے گا کہ حوصلہ ٹوٹے گا؟ اس کو اپنا شوہر یاد آ جائے گا۔ وہاں بیٹھ کے اپنے شوہروں کی باتیں کرتی رہتی ہے، ان کی یا کچھ خوبیاں یا کچھ باتوں کا تذکرہ کرتی رہتی ہے۔ یہ بھی تعزیت کے نقائص میں سے ہے۔ وہاں بیٹھ کر کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے حوصلہ شکنی ہو اور حوصلہ پست ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے، اسلام نے ہمیں یہ آداب بتائے ہیں، یہ انداز بتائے، یہ زندگی گزارنے کے آداب ہیں۔ بعض چیزیں بہت معمولی ہیں، بہت آسانی، ہلکے میں ہم لیتے ہیں، لیکن ان کے اثرات بہت اہم ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی موقع ہو، خوشی کا ہو یا غم کا موقع ہو، ایسے موقع پر ہمیں اسلامی آداب کیا ہے، شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے، شریعت ہمیں یہ کیا کہتی ہے، ایسے الفاظ کہنے چاہیے، حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آیا کرتے تھے، نسائی شریف میں روایت آئی، حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، وہ پہلے آتے تھے، کچھ دیر کے بعد ان کا بچہ پیچھے سے بھاگتا ہوا آتا تھا، پیچھے سے آ کر باپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا تھا، تو اس کے ابا اس کو لے کے اس کی گود میں بٹھاتے تھے، ہمیشہ کا یہ معمول تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ آدمی حاضر نہیں ہے، پوچھا کہ فلاں کو کیا ہو گیا، وہ آیا نہیں ہے آج؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ بیٹا جو آپ کی مجلس میں آتا تھا ان کے ساتھ، اس کا آج انتقال ہو گیا ہے تو وہ وہاں مشغول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے یہاں گئے، ملاقات کی، اور پھر دیکھیے کیا باتیں کر رہے ہیں، تسلی والی۔ حضور نے فرمایا یا فلان ایما کان احب الیک ان تمتع به عمرک او لا تأتی غدا الى باب من ابواب الجنہ الا وجدته قد سبقك الیہ۔ اے فلان تمہیں کیا چاہیے؟ دو آپشن ہے، ایک تو یہ کون سی چیز تمہیں زیادہ محبوب پسندیدہ ہے کہ اس کو زیادہ عمر دی جاتی اور تمہیں اس کی زندگی سے فائدہ ہوتا، تم اس سے فائدہ اٹھاتے، نفع حاصل کرتے، ایک یہ بات۔ دوسری بات، کل جب اللہ کے یہاں حاضر ہو گیا آخرت میں، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے کسی دروازے کی طرف تم نہیں بڑھو گے، مگر وہاں دیکھو گے تمہارا وہ بچہ تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہے، تمہیں کیا چاہیے؟
وہ صحابی کہنے لگا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کل جب آخرت میں پہنچو تو جنت کے ہر دروازے پر میرے بچہ مجھے استقبال کرتے ہوئے ملے، مجھے یہ چاہیے۔ حضور نے فرمایا فداک لک، تمہارے لیے یہ مل گیا اللہ کی طرف سے۔ یہ تسلی کے کلمات، حوصلے کے کلمات ہیں۔ حضور اس طرح یہ کلمات کہا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوشی اور غمی کے موقع پر شریعت کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے تمام چیزیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔